اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھ لیں۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عرب میں جنوب مغرب کے کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ تھا، یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور بر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا، سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ یہ تھے بڑے زوردار۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کیا، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اور وہ بھی حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی تھیں رضی اللہ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران خراسان لگا دی، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائی تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ، ان کی مزاج میں وہ کبھی تو تھی نا، حضرت عمر نے ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے، اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول کریں۔ حضرت حسن ان میں سے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ بدو کون لوگ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بہار، چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان جو ہے ان کو سزا دی جائے گی، قصاص دیا جائے گا حضرت عثمان کے قتل۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ کے ساتھ ہم سے اگر لے سکتے ہو۔ اس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر، اور جب جنگ شروع ہو جائے پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں جنگ میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے مان لی، جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ
اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین سے، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں، بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہو، مانیے ان کی بات، جنگ بندی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم کرنا۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حاکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت ہے، وہاں ساری طاقت کوئی نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے پکڑا، وہ بہت نرم ہوا انہیں بنا۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اور تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معذور کر دیجئے، میں معاویہ کو معذور کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معذور کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کا قائد کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ اعلم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو مان سے انکار کیا، باقی حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورا ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، تک بڑی طاقت اور وہاں پر انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر۔ حضرت علی کی طرف سے ایک بے سفیر ان سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مانیں۔ اور حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے، کوئی کفر نہیں کیا۔ مہاراج انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ، لیکن وہ اپنی شرارتوں سے بات نہیں آئے۔ پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہے، اور یہ بات اب آپ کو بتا دیجیے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی، نمازی اور روزگار بھی، یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر، بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات کو بعد میں بیٹھ گئی۔ اور یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر لگا رہے ہو، اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کا قتل کرنا شہید کر دینا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کا اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہوئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص کو مسجد میں کسی معمولی کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے پھر آئی، لہٰذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید سمجھ، یہ خوارج نہیں، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنہ ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شہید، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین، تینوں شہید ہوئے، لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی